خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری. گزشتہ جمعے بھی ہم نے یہی آیت تلاوت کی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر فرض کیا تھا جو تم سے پہلے گزرے. اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی پرہیزگار خوف خدا رکھنے والے بن جاؤ. یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے ایک مشہور حدیث یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں 5 ایسی رحمتوں سے نوازا جو ہم سے پہلے کسی امت کو بھی اس اعزاز اور اس برکت سے نہیں نوازا گیا. ان 5 کو ہم نے بالترتیب مختصر شرح و بس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. آج بھی ہم ایک حدیث شریف بیان کریں گے کہ اس میں فضائل رمضان کا بھی تذکرہ ہوگا، اصلاح معاشرہ. کچھ برائیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جن کی ہم نشاندہی کریں گے اسی حدیث کے تحت. اس حدیث کو حضرت کعب ابن عجرہ نے بیان کیا اور اس حدیث شریف کو امام بہیقی نے شعب الایمان میں بیان کیا. حاکم نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور علامہ امام سخاوی نے بھی اسے بیان کیا اور کئی محدثین نے اسے بیان کیا.
حضرت کعب کی روایت سے۔ حضرت کعب ابن اجرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر شریف پر بیٹھنے سے پہلے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ سب جمع ہو گئے، منبر شریف کے قریب ہو گئے کہ گویا حضور کو جو واعظ اور نصیحت کرنے والے، اس لیے سب قریب ہو جاؤ۔ جب صحابہ کرام قریب ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر جب چڑھے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرما آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرما آمین۔ جو واعظ و نصیحت کرنی تھی صحابہ کرام سے کی، جس کا اس حدیث میں تذکرہ نہیں، لیکن اس واعظ و نصیحت کے بعد صحابہ کرام نے خلاف معمول حضور کو یہ فرماتے سنا، آمین آمین آمین۔ یہ ہم اپنی عقل و خرد کو دوڑائیں تو آدمی وہاں آمین کہتا ہے کہ جہاں کوئی دعا کرنے والا یا کوئی دعا کرے تب آمین کہی جائے۔ یہاں کوئی کہنے والا تو نہیں تھا اور نہ صحابہ نے سنا، بلکہ آمین آمین کہتے ہوئے تینوں درجے پر حضور علیہ السلام نے قدم رکھا۔ واعظ و نصیحت کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے سوال کیا، اور یہ صحابہ کرام کی عادت تھی جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو حضور سے سوال کر، سوال کرنے پر حضور جب اس کا جواب دیتے تو امت کے حق میں ایک تو یہ کہ وہ احادیث مقدسہ کا حصہ اور بے شمار حکمتیں ان الفاظ سے ظاہر ہوتی جب صحابہ کرام سوال کیا کرتے، یہاں تک کہ بسا اوقات کوئی بات صحابہ کو معلوم بھی تو حضور فرماتے تم جانتے ہو، تو وہ کہتے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا، تاکہ کچھ نئے نئے علمی نکات اور جوہر حضور علیہ السلام بیان کریں۔ تو صحابہ نے کہا حضور آج ہم نے خلاف معمول یہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہ دیکھا، کہ کہنے والا تو کوئی نہ تھا اور آپ آمین آمین کہتے ہوئے اور منبر کے درجات اور اس کی سیڑھیوں پر آپ تشریف لے جا رہے۔ تو حضور سے پوچھنے پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ہم منبر پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر ہم نے جب پیر رکھا تو اللہ اکبر، جبریل امی آ گئے اور جبریل امی نے آن کر مجھ سے کہا اور یہ دعا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ عبادت و ریاضت توبہ استغفار کر کے اگر کسی نے رمضان میں اپنی نجات نہیں کرائی اور اس کی نجات نہیں ہو تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبریل امی نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو میں نے آمین کہا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معودن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، یعنی ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، ان ماں باپ نے انہیں جنتی نہیں بنایا یا ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنتی نہ بنا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اب دیکھیے دعا کرنے والا ہے فرشتہ جبریل امی اور آمین کہنے والے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تین تعبیریں، تین سزائیں جو اس میں بیان کی گئیں،
علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کو ایک جگہ بیان کیا تو اس میں اتنا اضافہ کیا اور یہ بیان کیا کہ جس سے اس کی اہمیت کا اور بھی پتہ لگ گیا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اتنے الفاظ اور زیادہ کہ جب منبر شریف پر میں چڑھا تو پہلے درجے پر جبریل امین نے ایسا کہا، اور یہ کہنے کے بعد مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین فرمائیے۔ دوسری سیڑھی پر میں نے پیر رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی، ایسے لوگوں کے خلاف جو حضور پر درود نہیں پڑھتے، اور اس دعا کے کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ آمین کہیں۔ تیسری سیڑھی پر پیر رکھا، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت نہ کی، اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، تو یہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ امام سیوطی کی اس روایت کے نقل میں جو اتنا جملہ زائد، تو عزیزان گرامی اس سے ان تینوں باتوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ جبریل امین کی دعا ہی کیا کم تھی کہ حضور علیہ السلام کی آمین۔ یقیناً میں اور آپ اس مسئلے کو نہایت شر و بس کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگیاں آمین آمین کہتے ہوئے ختم ہو جائیں۔ پوری دنیا، ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی آمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک آمین کے درجے کا عزیزان گرامی وزن نہیں رکھتی۔ یہ لیجیے، اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ میں ہم وقت کم ہوتا، لیکن ان تینوں باتوں پر حسب ضرورت انشاءاللہ تبارک و تعالی کلام کرتے ہیں۔ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ مہینہ تو مغفرت کا، جہنم سے آزادی دلانے والا یہ مہینہ، اور ایسے مہینے میں جو شخص محروم رہا تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ گویا سارے ہی خیر سے محروم رہا۔ اور اس میں خیر کیا کیا ہے ہم نے جان کر وہ حدیث نہیں بیان کی جس میں بہت تفصیل حضرت سلمان فارسی، لیکن جب یہ بات آئی ہم صرف اس کے چند نکات بیان کرتے ہیں۔ اس میں روزہ فرض ہے رمضان میں، ایک شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل، اور اس کے بعد رات میں نمازوں کے علاوہ 20 تراویح ہیں، 20 رکعت جو سنت موقعہ ہے۔ ہمارا اہل سنت کا مذہب یہ ہے، خواتین پر بھی سنت موقعہ ہے، مردوں پر بھی سنت موقعہ، اور فرمایا کہ اس مہینے کی برکت یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا۔ اچھا، پھر فرضوں کا کیا بنا؟ اگر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو تو فرضوں کا ثواب کتنا بنا؟ تو فرمایا کہ ایک فرض کا ثواب اس مہینے میں ادا کرنے سے 70 فرضوں کے برابر ہو گیا۔ گویا اگر اس مہینے میں ایک فرض نماز آپ نے پڑھی تو 70 فرضوں کا عزیزان گرامی ثواب۔ اور فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی اعتبار روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے جب مسلمانوں پر بہت ہی غربت کا عالم۔ صحابہ نے کہا حضور ہم میں تو اتنی استطاعت نہیں کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے کھلائیں اور روزے کا ثواب کمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم یہ سمجھے کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلانے پر یہ ثواب ملے گا؟ فرمایا میرے غلام سنو، اس میں کوئی شخص روزے دار کو ایک کھجور کھلا دے، ایک لسی کا گھونٹ پلا دے، یا ایک پانی کا گلاس پلا کر بھی اس کو روزہ افطار کرائے تب بھی اسے ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک خیال یہ تھا کہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ منہا کر کے اسے ثواب دیا جائے۔ فرمایا نہیں، جس کو افطار کرایا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب سے کوئی کمی کی جائے، مزید اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا اولہ مغفرۃ وَأَوَّلُهُ مَغْفِرَةٌ وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا اس کے پہلے جو 10 دن ہیں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں پر رحمت نازل فرما، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ یعنی 11 رمضان سے 20 رمضان تک اس میں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی مغفرت کرا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور 21 سے لے کر کے 29 یا 30 تک کا جو عشرہ ہے آخری عشرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی عتق من النار، سارے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔
اب یہ دیکھی مغفرت کا سامان ہے یا نہیں؟ فرما بد نصیب ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو ایسا شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو میں دیکھتی کہ حضور آرام اور بستر کو فراموش کر دیا کرتے، بستر پر آرام کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے، آرام کو چھوڑ دیا کرتے اور ہمہ وقت عبادت و ریاضت میں لگ جایا کرتے۔ یہ تو ان کی شان کہ جن کے ابروئے کرم سے کروڑا کی مغفرت ہو جائے، جن کی شفاعت کبریٰ ہم سب کی نجات عزیزان کرام، تو پھر ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس معاملے میں رمضان میں بڑے مستعد ہو جاتے عبادت پر، جن کے متعلق قرآن میں بشارت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اسے ملتا جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے لوگ، جنہیں جنت کی بشارتیں مل گئیں، وہ بھی اس رمضان میں نہایت مستعدی کے ساتھ عبادت کیا کرتے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہم کس کھیت کی مولی، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ہم اپنے وقت کو عزیزان گرامی ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ عزیزان گرامی مغفرت کا سامان کرنے کا ہے، اور اس میں ہرگز سستی نہ برتی جائے۔ رمضان میں روزے میں جتنی مشقت ہو خندہ پیشانی سے برداشت کی جائے، تراویح میں جتنی مشقت ہو خندہ پیشانی سے اسے برداشت کی جائے، کتنی بھی صعوبتیں اٹھانی پڑے اسے خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے۔ ایک عنوان الگ ہے یہ، جس پر کبھی سے عنوان بنا کر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کہ ہر عبادت میں عبادت کرتے وقت آدمی کو جتنی دشواری پیش آئی کہ ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ گرمی کے روزوں کا ثواب اور زیادہ ہوگا، سردی کے روزوں کا ثواب اور۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں جو حضرات مشکل سے ان الفاظ کو نکالتے ہیں، بڑی دقت کے ساتھ عربی جنہیں آتی ہے اور پڑھتے ہیں مشکل کے ساتھ، تو تلاوت میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت کہ جس میں زیادہ محنت اور محنت شاقہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق اس کے ثواب کو بھی بڑھا دیتا۔ لہذا رمضان میں مغفرت کا سامان کرنا چاہیے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ تو پہلی حدیث کا ایک جملہ تھا کہ جس نے رمضان کو پایا ایسا شخص دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے جس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اب آئیے اس کا درمیانی حصہ کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، اس پر ہم تھوڑے سے چند منٹ اس پہ لگا کر اور پھر اس کے بعد آخری والے جملے پر آ کے چند چیزیں ذہن میں رکھیے۔ اگر فضائل درود پر ہم تقریر کریں تو ظاہر ہے کہ وہ ساری حدیثیں بیان کریں، لیکن یہاں چونکہ ایک حدیث پر گفتگو مکمل ہو جائے اس لیے ہم چند چیزیں اس میں بیان کرتے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کا جب بھی نامی اس میں گرامی لیا جائے تو درود شریف کا پڑھنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور ایک قول یہ بھی کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو نامی اس میں گرامی سننے والے پر آپ پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھے تو گناہگار ہوگا جب حضور کا نام لیا جائے۔ یہ میں صرف نکاح طرز کر رہا ہوں، پوری تقریر کا عنوان یہ فرمایا کہ جو شخص حضور کے نام لینے پر درود نہ پڑھے اس کو فرمایا وہ جنت کا راستہ بھٹک گیا۔ کہیں فرمایا کہ حضور کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو ایسا شخص اگر جنت میں بھی چلا جائے، جیسے اس محفل میں ہم اگر حضور پر درود نہ پڑھیں خدا نہ خواستہ اور یہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں تو فرمایا جنت میں جانے کے بعد بھی انہیں کفِ افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم نے اس محفل میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھا ہوتا۔ مشکات شریف کتاب الصلاۃ تشہد کا بیان یعنی اتحیات کا بیان، اتحیات کے بعد میں صاحب مشکات نے درود شریف کا باب باندھا اور اس درود شریف میں کتنی پیاری بات یہ لکھ دی کہ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اعزاز مجھے اور آپ کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بارہا آپ سن چکے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اتنا وہ دن کہ اس کا تو نام ہی عزیزان گرامی حشر ہے۔
سورج سوا نیزے پر زمین تپ رہی ہو، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں نہا جائیں، کسی کا پسینہ کان تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، العطش العطش، چاروں طرف سے صدا آتی ہوگی، پیاس پیاس پیاس، اور لوگ تڑپتے ہوں گے۔ فرمایا ایسے موقع پر جانتے ہو کہ میرے قریب سب سے کون ہوگا؟ ایسے موقع پر جو حضور کے قریب پہنچ جائے اس سے بڑھ کر کے خوش قسمت عزیزان گرامی کون ہوگا؟ فرمایا قیامت میں ایسے مشقت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو قیامت میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ آئیے اب ہم نے کسی موقع پر اسے پہلے بھی بیان کیا اور اب بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہم اس پہ بیان کریں۔ حضرت علامہ امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا نقطہ بیان کیا۔ یہ علامہ فضل خیرآبادی وہ ہیں کہ جنہوں نے 1857 میں انگریز جب ہندوستان میں گھسا تو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے علامہ فضل خیرآبادی، اور اس پر تقریباً 100 کے قریب علماء کے دستخط۔ انگریز نے اس تعدیب میں آپ کو جزائر انڈیمان، کالا پانی، دریا شور وہاں آپ کو بھیجا اور وہیں آپ کا انتقال ہو۔ بے شمار ظلم اور ستم انگریزوں نے ان پر کیے کہ جنہوں نے جنگ آزادی جہاد آزادی میں فتوے پر عزیزان گرامی دستخط کیے۔ ایک بہت بڑا یہ چیپٹر ہے عزیزان گرامی، کبھی فرصت میں پڑھیے گا۔ علامہ فضل خیرآبادی اپنے فن کے اپنے وقت کے امام، دور حدیث میں حدیث کے فن میں وہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد، اور ایک روایت یہ کہ کچھ اسباب علامہ فضل خیرآبادی نے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی سے بھی پڑھے، اور غلط یہ کہ وہ تلمیذ تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے حدیث، اور وہ پوری کتابوں میں اپنے والد ماجد علامہ فضل امام خیرآبادی یہ ان کے شاگرد تھے۔ کتنی پیاری بات کہی، فرماتے مقام مصطفیٰ اور درود شریف کی وقت اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے ذرا اس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ فرمایا سنو کہ جب کوئی آیت سجدہ تلاوت کرے امام، تو جب ایک آیت سجدے کی ہو تو اگر وہ آیت اس نے تلاوت کی تو لوگوں پر سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پورے قرآن مجید فرقان حمید میں 14 سجدے ہیں کہ جب بھی آیت سجدہ آئے فوراً سجدہ کرو، اور سجدے کے لیے آپ جانتے کہ وضو بھی شرط ہے۔ جبکہ تلاوت کریں تو چھو کر کے ہاتھ میں لے کر تلاوت کریں تو ظاہر ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت نہیں کریں بلکہ باوضو تلاوت کریں۔ جب سجدہ واجب ہو جائے اسی وقت سجدہ کریں۔ فرض کیجئے کوئی حافظ قرآن اور ان کو جناب وضو نہیں اور بے وضو کے قرآن مجید منہ سے اور دہن سے پڑھنا چاہے، لیکن آیت سجدہ آ جائے تو وقت مناسب پر وہ سجدہ پڑھیں۔ بالفرض کوئی صاحب اتنے ہی ہو کہ تلاوت تو جانتے ہو سجدے نہ جانتے ہو تو کم سے کم ایسا کر لیں کہ ختم قرآن پر پھر 14 سجدے کر دیں، یہ 14 سجدے جو ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ اور مستحب طریقہ اس کا یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد میں اور بیٹھنے کے بعد میں سجدہ کریں، اور سجدہ کرنے کے بعد واپس لوٹیں اور اس طریقے سے واپس آئیں جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا، بیٹھے بیٹھے بھی کوئی سجدہ کر لے تب بھی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام صاحب اس سجدے کی اہمیت کے اعتبار جب تراویح ہوتی ہے تو آپ کو نیت باندھنے سے پہلے بتایا جاتا کہ دیکھیے دوسری رکعت میں سجدہ آئے، تیسری رکعت میں سجدہ آئے، جب آیت سجدہ آ جائے تو آیت سجدہ تلاوت کرنے پر اب امام بھی سجدہ کرے اور سارے کے سارے مقتدی بھی عزیزان گرامی سجدہ کریں۔ اس کی اہمیت کتنی ہے، آئیے علامہ فضل خیرآبادی نے کتنی پیاری بات بیان فرمایا کہ جب آیت سجدہ آئے تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ ہمارے امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ آیت سجدہ کا ترجمہ بھی پڑھا جائے تو تب بھی سجدہ ہو، اگر آیت سجدہ کا مفہوم فارسی میں بھی بیان کیا جائے تب بھی سجدہ ہوگا، آیت سجدہ کا مفہوم اگر اردو میں بیان کیا جائے تب بھی سجدہ ہوگا، کسی زبان میں بھی آیت سجدہ کا مفہوم یا ترجمہ بیان کیا جائے تو سجدہ کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ ایک محفل میں ایک مرتبہ آیت پڑھی جائے سجدہ واجب ہو گیا۔ فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی شاگرد، آپ استاد اور اسے حفظ کرا رہے ہیں،
تو آپ قرآن حفظ کراتے وقت ایک آیت کو 20 مرتبہ پڑھ سکتے، 25 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو ایک محفل میں یا کوئی مدرس آیت سجدہ کا درد دے گا تو بار بار اس آیت کو دہرائے گا، بار بار جب دہرائے گا 20 مرتبہ پڑھی جا، 50 مرتبہ پڑھی جا، فرض کر لیں کہ 100 مرتبہ پڑھی جا، تو مذہب اہل سنت کیا ہے کہ ایک محفل میں 100 مرتبہ بھی پڑھی جائے آیت سجدہ تو سجدہ ایک واجب ہوگا، 100 سجدے نہیں، 50 سجدے نہیں، ہاں نشیز بدل جائے کہ یہاں تلاوت کی جائے، یہاں چھوڑ کر کسی اور کمرے میں جایا جائے، وہاں تلاوت کی جائے، نشیز بدل گئی، وہاں سجدہ دوسرا ہوگا، مگر ایک محفل میں 100 مرتبہ آیت سجدہ پڑھی جائے تو 100 سجدے نہیں کرنے ہوں گے، سجدہ ایک ہی ہوگا۔ علامہ فضل خیر آبادی فرماتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے تو 100 مرتبہ آیت سجدہ پڑھی تو ایک سجدے کو کافی ٹھہرایا، مگر خدا کے حبیب کی شان یہ کہ جتنی مرتبہ حضور کا نام لیا جائے کیا درود ایک کافی ہوگا؟ فرمان نہیں، جتنی مرتبہ نام لیا جائے اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہوگا۔ آیت سجدہ تو ایک کافی ہے، ایک سجدہ، مگر مقام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کتنا چاہتا کہ جتنی مرتبہ نام لیا جائے 100 مرتبہ لے کر اور آخری میں درود شریف پڑھ لیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ جتنی مرتبہ نام لیا جائے اتنی مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں آئے کہ جس کے پڑھنے کے بعد تو کسی کا اختلاف نہیں، اس کو تلاوت کرنے میں وہ یا درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز میں آپ سنتے ہیں جتنے بھی اہل سنت کے علماء، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے وہ محفل میلاد ہو، کوئی اور محفل ہو یا دعا ہو، تو بطور خاص ہم پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والوں تم بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو اور سلام کہہ کے بھیجو۔ یہ کوئی آیت پڑھے تو آیت پڑھنے کے بعد میں کیا ہوگا کہ جناب اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جائے گا، جو نہ پڑھے گا وہ عزیزان گرامی گناہگار ہوگا۔ عموماً لوگ جنہیں درود شریف سے نہ جانے کیا فرق ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جو سنی علماء ہیں، یہ امام جتنے بھی، یہ ہر مرتبہ دعا کے پاس پڑھتے ہیں ان اللہ ملائکتہ، کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں، تم نے فرض بنا دیا، تم نے اس کو واجب بنا دیا، جب بھی دعا کرو گے یہ کہو گے ان اللہ ملائکتہ، تو یہ اس نے بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ، یہ اب عنوانات ہمارے یہاں مسجد میں جھگڑے اور پنچایت کے ہو گئے کہ یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے۔ لیجیے صاحب اس کی وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی شکایت لے کر کے آئے، توجہ کیجیے ذرا، کہ حضور یہ امام صاحب ہیں فلاں جگہ نماز پڑھاتے ہیں، یہ جب بھی جہری نماز پڑھتے ہیں، فجر، مغرب، عشاء، جس میں آیت بلند آواز سے پڑھی جائے جہری نماز، کہتے ہیں ان کا عجیب عالم ہے، یہ کوئی سورت پڑھتے ہیں اور سورت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد الی آخر، یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ حضور نے بلوا لیا، فرمائیے کیا بات، یعنی بظاہر یہ بات مناسب نہیں کہ ہر سورت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، ایک سورت کافی۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تمہاری شکایت کہ تم ہر مرتبہ دوسری سورت کے بعد یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہو، جان کر کے خواہی نہ خواہی ضرور اس سورت کو پڑھتے ہو، اس کی وجہ کیا؟ صحابی نے جواب دیا، حضور مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، مجھے اس آیت اس سورت سے بہت محبت ہے، تو جب بھی میں کوئی سورت پڑھتا ہوں اس سورت کو ضرور اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے خبردار، اب تو تمہاری شکایت آ گئی، آئندہ ایسا مت کرنا، کوئی اور سورت پڑھ کے اور اس کے بعد رکوع کر لیا کرنا۔ حضور مسکرائے فرمایا کہ اگر تمہیں اس سورت سے محبت ہے تو یہ سورت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ گویا اس سورت کا پڑھنا جنت کی علامت ہے۔ آج ہم اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر احباب اہل سنت کسی دعا اور نماز میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے محبت ہے، جب وہ آیت محبت کرنے سے جنت میں لے جا سکتی ہے تو انشاءاللہ یہ آیت بھی ہمیں حضور کی محبت میں جنت میں لے جائے گی۔ یہ غور کر لی آپ نے، میں اس کی اہمیت بتا رہا تھا
کہ جناب ہر مرتبہ حضور کا نام لیا جائے تو ہر مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ غرض یہ کہ باتیں تو بہت ہیں کہنے کی، لیکن عزیزان محترم ایک درود شریف کی کتاب جس کو کہتے ہیں دلائل خیرہ شریف، سارے شرعی تقاضے کوئی آدمی پورے کرے تو اس کے بعد ہمارے مشائخ کسی اکابر سے جس کو باضابطہ اس کی اجازت حاصل، ان سے اجازت لے کر 7 دن کا یہ ورد ہے، ہر دن کا سبق الگ، جس کو دلائل خیرہ شریف کہتے ہیں۔ اکابر علماء سب کے سب، خواہ وہ سہر وردی ہوں، وہ چشتی ہوں یا قادری ہوں، سب کے سب اس کتاب کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کے متعلق مشہور دلائل خیرات شریف کہ اس کا روزانہ تلاوت کرنے والا کبھی حضور کے دیدار سے محروم نہیں رہے گا۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا دیدار اس کو ہوگا، اور کم سے کم درود شریف کا درجہ یہ ہے کہ جب بھی نامی اس میں گرامی لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا ازبز ضروری ہے کہ جب بھی حضور کا نام عزیزان گرامی لیا جائے۔ عموماً کتابوں میں ہوتا ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ خالی صاد بنا دیا جاتا، یا صحابی کا نام آئے تو رے اور دال بنا دیا جاتا، اور کہیں بزرگ کا نام آئے تو رے اور ہا بنا دیا جاتا۔ اس سے علماء نے منع لکھا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک مستقل فتویٰ اس کے خلاف، پورا کہا جائے رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ، یا انبیاء کا نام لے تو گویا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا کم سے کم علیہ السلام، اور حضور کا نام لیا جائے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزیزان گرامی پڑھنا ضروری ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں، حضرت کعب نے فرمایا جب دوسرے درجے پر حضور نے پیر رکھا، فرما ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماعود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ فرما جب ہم آخری درجے پر پڑھے تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اس نے اپنے مغفرت نہ کی، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ آئیے عزیزان گرامی، بہت ہی مختصر انداز، اب ہمارے پاس بس کوئی 5-7 منٹ کے علاوہ نہیں۔ ہم میں جتنے نوجوان جب بھی یہ مضمون ہوتا میں ان سے ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ میں جو عمر رسیدہ حضرات، سفید داڑھی والے حضرات، مجھے بتائیے کہ جتنا آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے آپ کی اولاد آپ کا اتنا ادب کرتی نہیں کرتی۔ اور میں نے یہ بھی بارہا آپ سے کہا، اور آپ انکوائری کر لیجئے گا، میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہتا ہوں، کوئی سپر کوالٹی کا آدمی نہیں کہ کوئی ساتھ میں آس پاس رہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے والدین کہ جن کے بیٹے اہل ثروت اچھے خاصے مالدار اور ان کے ماں باپ یا ان کے باپ ایڈی سینٹر میں زندگی گزارے، زکوٰۃ خیرات اور فطرے کا کھانا وہ عزیزان گرامی کھاتے، اور وہ بزرگ اتنے باوقار کہ اپنی اولاد کا نام نہیں بتاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیٹھ صاحب کی عزت پر کوئی حرف آ جائے، وہ اپنی اولاد کا نام نہیں بتا۔ یہ مجھ پر بھی تھی، میں عرض کر رہا ہوں آپ عموماً میں کبھی باہر کے قصے اس لیے بیان نہیں کرتا، لوگ کہیں گے شاید میں کوئی روب ڈال رہا ہوں کہ میں کوئی باہر کی دنیا میں سفر کرتا ہوں، کوئی نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جہاں بھی اہل سنت بلائیں ہم پہنچے۔ یوسٹن کی میں بات کرتا ہوں آپ کو، امریکہ، ایک صاحب جو ہمارے یہاں کراچی کے رہنے والے، اس لیے کہ چونکہ انٹرنیٹ پر یہ گفتگو سنی جاتی تو میں کسی کے عیب کھولنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ مجھ سے ملے، مجھ سے ملنے کے بعد وہ کسی بہت بڑی فرم میں کوئی افسر کہنے لگے میرے باس نے بلایا، اور بلانے کے بعد مجھ کو ایک نام دیا کہ تم جاؤ وہاں، جانتے ہیں آپ کے بوڑھوں کی بستی الگ، بڈھا فیڈریشن سب الگ، 100 کلو 200 کلو مقامات کہ جہاں ان کو کھانا پانی حکومت دیتی، اور امریکہ میں ایک ڈے منایا جاتا والدین کا ڈے، سال میں لوگ جا کر اپنے ماں باپ سے مل کر کے آتے وہاں، یعنی جہاں وہ بوڑھے لوگوں کی آبادی۔ میرے باس نے مجھے دیا، وہ بھی پاکستانی، ایک خط دیا کہ یہ نام یہ نمبر یہ جاؤ، ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہاں جا کر کے دفنا، اور 2-2.5 ہزار مجھے ڈالر بھی دیے۔ میں وہاں پہنچا اور میں نے پورا اہتمام انصرام کیا، نماز جنازہ پڑھائی، اور وہاں کی گویا جو تقاضے اس کے مطابق میت کو وصول کیا، اور اس کے بعد دفنانے کے بعد میں نے جب کاغذات پر سائن کیے تو میں نے دیکھا کہ جس کاغذات میں سائن کر رہا تھا وہ میرے باس کا باپ تھا،
جس کے پاس میں ملازم تھا وہ اس کا باپ تھا. ظاہر کے سارے کاغذات جب سامنے آئے تو وہ تو دنیا میں اپنے باپ کو دفنانے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں. جنتی کارڈ لوگ جناب گرین کارڈ اور امریکن پاسپورٹ کو لوگ جنت کا کیا تصور کرتے. مجھے بتائیے آج بھی وہ تہذیب جو یورپ اور امریکہ میں عزیزان گرامی، کیا اسے ہم اپنے پاکستان میں دہرانا چاہتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جا تو بیٹے کو باپ کو دفنانے کی فرصت نہیں، اپنے ملازم کو بھیجتا کہ جا کر کے یہ دفنا دو اور یہ پیسے. یہ حال کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجاؤں کے شروع ہو گیا. اسلامی تہذیب و تمدن یہ ہندوستانی پاکستانی تہذیب یہ ہے کہ ماں باپ اگر جوان ہوں ان کی خدمت کی جا، وہ بوڑھے ہوں تو ان کی خدمت کی جا. سرکار سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو سیدھا جنت میں لے جا. فرما ماں کی خدمت کرو. وہ پھر آن کر کہا حضور کوئی ایسا عمل بتائیے کہ آدمی کو سیدھا جنت میں لے جا. فرما ماں کی خدمت کرو. پھر اس نے پوچھا حضور کوئی ایسا عمل بتائیے جو آدمی کو سیدھا جنت میں لے جا. فرما کہہ تو دیا کہ ماں کی خدمت کرو. چوتھا کہ اس نے پوچھا فرما باپ کی خدمت کرو. اور یہ بات آپ بچپن سے سنتے چلے آئے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا مطلب کہ ماں کو اگر راضی کر لو تو انشاءاللہ جنت کا دروازہ عزیزان گرامی کھل جائے. یہاں تک کہ فرمایا کوئی اولاد کوئی بیٹا اپنی ماں کو محبت کی نظر میں ایک مرتبہ دیکھے تو حج مبرور کا ثواب، حج مقبول کا ثواب. راوی نے کہا حضور یہ تو ایک مرتبہ دیکھا جائے تو ایک حج کا ثواب مل گیا، اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ دیکھے پھر کیا ہوگا؟ فرما اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے تو 100 سب کا حج کا ثواب. اتنی برکتیں اتنی نعمت ہمارے گھر میں موجود اور ہم اس قدر محروم. خوب یاد رکھیے کہ یہ بات ماں باپ کی نافرمانی آدمی کو کبھی کبھی مرتے وقت کلمے سے محروم کر دے گی. بات تو بہت بڑی، منہ بہت چھوٹا، مگر حدیث کے زبان میں آئی. دور صحابہ آج کل کا دور نہیں، دور صحابہ میں ایک شخص پر جان کنی کا عالم فرمایا گیا ہم سب کے لیے کہ اگر کسی میت کے قریب ہو جو مرنے والا، اس کے حرکات سکنا سے پتہ لگ جاتا کہ جان کنی کے عالم، آنکھیں پھر جاتی، سانس کا نشیب و فراغ بہت بڑھ جاتا. تم ایسے آدمی کے پاس بیٹھو جو جان کنی کے عالم میں ہو، اسے تلقین کرو. تلقین کا کیا مطلب ہے کہ اس کے سامنے پڑھو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جب اس پہ موت کا جان کنی کا کچھ افاقہ آئے تو آپ کے کلمات جب سنے تو سننے کے بعد میں وہ بھی کلمہ شریف پڑھنے لگ جائے. اور ایسا مت کرنا کہ میت کو یہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اس لیے کہ اس پر مختلف سکرات کی تکلیفیں آتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا اور وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس کا خاتمے کا پھر عزیزان گرامی کیا حال ہوگا. ایک بزرگ تھے جن کا انتقال ہو رہا تو وہ یہ کہتے تھے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا حکم کیوں مانوں. لوگ کہنے لگے انہیں کیا ہو گیا؟ ارے یہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں اور جان کنی کے وقت میں اللہ کا انکار کر رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا. لوگوں نے پوچھا شیخ یہ کیا معاملہ؟ فرما شیطان مجھ سے مناظرہ کر رہا اور مجھ سے کہتا تھا یہ کہے. میں تو شیطان سے مخاطب تھا کہ تو کوئی میرا خدا ہے جو میں تیری بات مانوں، تو نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو تیری فرما برداری کیسے کروں. کبھی ایسا کٹھن وقت مرتے وقت آتا، اس لیے فرما امر مت کرو، حکم مت کرو، صرف کلمہ شریف پڑھو. جب اس پر افاقہ ہو تو وہ آپ کو سن کر کے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگ جائے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اور مرنے کے وقت کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ عطا فرما. ایک صحابہ کے منہ پر کلمہ نہیں آ رہا، صحابہ کرام حیران، حضور کے پاس پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آپ کا غلام اور جان کنی کے عالم میں اور کلمہ اس کے زبان پر نہیں آ رہا. حضور تشریف لے گئے. پر میں یہ بتاؤ یہ آدمی کیسا؟ نماز پڑھتا تھا؟ کہا حضور نماز تو پڑھتا، روزے رکھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نیک عمل کرتا تھا. کیا بات کہ یہ تو وہ حادثہ کہ جب آدمی خدا کو فراموش کر دے، رسول کو فراموش کر دے، اطاعت کو فراموش کر دے، دینداری کو فراموش کر دے، یہ تو آفتیں ہیں جو مرتے وقت آدمی کو اس سے گویا سابقہ پڑتا، یہ سب کام کرتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ فرما یہ بتاؤ ماں باپ کا فرما بردار کر نہیں. حضور ماں اس سے ناراض. حضور نے ماں کو بلوا لی، فرمایا بڑی بھی اسے معاف کر دو. وہ بہت ہی کڑی ہوئی تھی اپنے اولاد، کہنے کہ میں اسے معاف نہیں کرتا.
اس نے اتنی مجھے اذیت پہنچائی کہ میں اسے معاف نہیں. فرمایا معاف کر دو, مگر وہ ڈٹ گئی کہ اس نے بہت مجھے تکلیف دی, میں معاف نہیں کر. حضور نے اس بڑھیا کو سمجھانے کے لیے بڑی حکمت کا کام کیا. جماعت صحابہ سے کہا بہت ساری لکڑیاں لاؤ اور جمع کرو لکڑیاں, اس میں آگ لگاؤ, اور آگ لگانے کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھاؤ اور اس آگ میں ڈال. ماں تو ماں ہوتی ہے. کہ حضور کیا آپ اس کو جلا دیں, اس کو کیا بھسم کر دیں؟ جب وہ آگ سے ڈری تو سرکار نے فرمایا بڑی بھی بات یہ ہے, یہ تو دنیا کی آگ, اور جہنم کی آگ تو اس سے کئی درجے, بہت ہی درجے زیادہ. قرآن مجید فرقان حمید فرما فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. جانتے ہو جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ جہنم جس سے دہکائی جائے, جس سے جلائی جائے, اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں, اس سے دہکا جائے. اعدت للکافرین, یہ کافروں کی ٹھہرنے کی جگہ. لہذا تم لوگ اس سے پناہ مانگو اور اس سے نجات چاہو اللہ تعالیٰ کے دربار. جہنم تو ایسا, تو کیا اس آگ اور جہنم کی آگ تو کیا سمجھ رہی؟ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ خطرناک. کہ حضور مسئلہ سمجھ گئی, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو اس کا کیا حال. تو دیکھا تو وہ صحابی وہ شخص کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا. بات تو بہت طبی, مگر یہ کروں کبھی کبھی ماں باپ کی نافرمانی آدمی پر ایسی انداز ہوتی ہے کہ آدمی کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یہ اس دنیا کی کتنی بڑی لعنت, یہ کتنی بڑی عزیزان گرامی ہلاکت. لہذا ماں باپ کی فرما برداری کرو. یہاں تک کہ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اگر کافر ہوں تب بھی ان کی فرما برداری اس معنی کر کے کھانا دو, روٹی دو, پانی پلاؤ. اگر وہ گرجا جائیں پوجا کرنے کے لیے تو گرجا لے جا کے مت چھوڑو, مندر لے جا کر کے مت چھوڑو. ہاں وہاں پہنچ جائیں تو واپس ان کو لے کر آ سکتے ہو, کھانا پینا دو. قرآن مجید نے فرمایا یہاں تک کہ اف اف بھی مت کرو اپنے ماں باپ کے سامنے. یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دی, اور اس معاشرے میں دیکھیے ہم نے ماں باپ کو فراموش کر دیا. برا مت مانی, حق بڑا کڑوا ہوتا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. ہم تو شادی والے دینی گھر سے باہر ہو جاتے اپنے ماں باپ کو. اور بعض خاندانوں میں یہ رواج کہ جناب جب شوہر اور بیوی ہوں تو اماں اس گھر میں آ نہیں سکتی, اگر آ کے کھانا کھا لے تو رات میں ٹھہر نہیں سکتی. یہ اس معاشرے کے قوانین عزیزان گرامی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو بیگم جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی. ماں باپ تو فرما یا تو وہ اس کی جنت ہے یا اس کے لیے جہنم. الگ رہیں آپ, بیوی بچوں کے ساتھ رہیں, مگر ان کے حقوق کو پامال نہ کریں. یہ تو مختصر پیغام جسے ہم عنوان بنا کر کبھی گفتگو کریں. ہمارا محور اور گفتگو کا مرکز یہ تھا کہ جبریل امین حضرت کعب ابن اجرا کی حدیث کہ حضور تینوں درجوں پر پیر رکھتے رہے. پہلے پر فرمایا جبریل نے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کے رمضان میں مغفرت فرما ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑھے. رات دن اپنی زبانوں درود پاک کی برکتوں سے اور درود پاک کے ورد سے اپنی زبانوں عزیزان گرامی تر رکھو. اور فرما ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. رب کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یہی اس جمعے میرا پیغام تھا. وما علینا الا البلاغ.